ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، بھائی ثابت کیا، اس کے بعد کہا لا یظلمہ، اس لیے اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے۔ اس پر ذرا توجہ دیجیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے ایک بھائی دوسرے پر ظلم نہ کرے، اسے رسوا نہ کرے، اسے حقیر نہ جانے۔ کیوں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے، اسے رسوا نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے۔ یعنی اخوت کا حوالہ پہلے دیا، اس کے بعد کہا یہ برائی نہ کرے۔ اخوت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس رشتے کا حوالہ کیوں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اخوت کا جو رشتہ ہے، اس کا مطلب اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی اپنے بھائی کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ اخوت کا رشتہ جو ہے مسلمان کا مسلمان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنی حاجات اللہ سے طلب کرتے ہیں، اپنے ہر دکھ درد میں اللہ کو پکارتے ہیں، ساری نعمتیں اسی سے مانگتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جو ہمارا سامنے والا بھائی ہے وہ بھی اپنے دکھ درد میں اللہ کو پکارتا ہے، وہ بھی اللہ سے ہر چیز مانگتا ہے۔ اس پر بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے، اسے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ تو وہ بھی اللہ کو پکارنے والا، ہم بھی اللہ کو پکارنے والے، ہمارے اس کے بھائی ہونے کا مطلب کہ دونوں کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں، ہم یہ چاہیں کہ ہمارا بھائی برباد ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس کے خلاف نفرت پالیں، اس کو دھوکہ دیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری بات سن لے گا، ہمیں کامیاب کرے گا؟ کیونکہ جس بندے کے تعلق سے ہم یہ ساری خرافات سوچ رہے ہیں، اس کا تعلق بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابیوں پر صرف ہمارا کاپی رائٹ نہیں ہے، اللہ اسے بھی نعمتیں دے سکتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ حوالہ دیا اخوت کا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے ظلم نہ کرے، ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے، کیونکہ اس کو کیسے ذلیل کر پائے گا، کیسے رسوا کر پائے گا؟ ہے اس کا بھائی۔ اللہ نے اگر ہمیں نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کو بھی اللہ عقل دے گا، اس کو بھی اللہ سمجھ دے گا، اس کو بھی اللہ نعمتیں دے گا، تم روک نہیں سکتے ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، جیسے ایک ماں ہے، اب ایک بھائی یہ سوچے کہ ماں کی ساری محبت مجھے ملے، ماں کی ساری عنایات مجھے ملے، ماں صرف میرا دھیان دے، اور یہ جو میرا بھائی ہے اس کو کسی طرح سے ماں سے کاٹ دیا جائے، ماں کی شفقت نہ ملے، ماں کا پیار نہ ملے، ماں کو سپورٹ نہ ملے، تو کیا کوئی بھائی اس میں کامیاب ہو پائے گا؟ یہ کتنا بھی کوشش کر لے کہ یہ شخص ہماری ماں سے جو عنایات ہم کو مل رہی ہیں وہ صرف مجھے ملے، یہ جو میرا دوسرا سگا بھائی ہے یہ میری ماں سے کٹ جائے، یہ آدمی کامیاب ہوگا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو رشتہ ہے اخوت کا، یہ اس کا بھائی ہے اور دونوں کا تعلق ہے اس عورت سے، ماں سے۔ تو ماں اس کے ایک بیٹے کے خلاف دوسرے بیٹے کی بات نہیں سننے والی۔ دوسرا بیٹا کتنی بھی سازش کرے، کتنی بھی کوشش کرے، دن رات ایک کر لے، لیکن اپنے دوسرے بھائی کو اپنے ماں سے نہیں کاٹ سکتا، اپنی ماں کی محبت سے، اپنی ماں کی عنایات سے اسے محروم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کا تعلق ایک ماں سے ہے، کیونکہ دونوں بھائی ہیں۔ تو جس طرح سے بیٹوں کا تعلق ایک ماں سے ہوتا ہے، وہ بھائی ہے رشتوں میں، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ایمان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور دین کے اعتبار سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا بھائی ہونا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا، دونوں اللہ کو پکارنے والے، دونوں اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اب ایک بندہ سوچے کہ اللہ کی ساری عنایات مجھے ملے، اللہ صرف مجھ پر رحم کرے۔ ایک واقعہ یاد آیا مجھے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے نا کہ ایک اعرابی دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کیا دعا کیا؟ کہا اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا۔ جاتے نے کیا کہا؟ دعا کیا، کہا اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور یہ نبی ہیں ان پر بھی رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہیں کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ صرف مجھ پر رحم کر، اور چونکہ یہ نبی ہیں ان پر ایمان لائے، نبی پر رحم کر، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ دعا سنی تو کیا کہا؟ لقد حجرت واسعا یرید رحمت اللہ. کہا تو نے تو اللہ کی رحمت کو بہت تنگ کر ڈالا, بہت مختصر کر ڈالا. تجھے سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ کی رحمت اتنی چھوٹی ہے کہ صرف تجھ میں مجھ میں سمجھ جائے بس. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو اسی دیہاتی اور عربی جیسی سوچ رکھنے والے آج ہمارے بیچ میں بھی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کو تنگ سمجھتے ہیں, اللہ کی عنایات کو تنگ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ساری رحمتیں, اللہ کی ساری عنایات, اللہ کی طرف سے سارا انعام و اکرام صرف ہمیں ملے, بس ہم اللہ کی رحمتوں میں ہوں, باقی ہمارا بھائی, ہمارا پڑوسی, ہمارے یار دوست, ہم سے ملنے جلنے والے سب برباد ہو جائیں, سب ہم سے نیچے رہیں, سب ہم سے چھوٹے رہیں, ہم ہی سب سے بڑے رہیں. تو وہ اس جو دیہاتی ہے, جو عربی آیا تھا مسجد میں, جو دعا کر رہا تھا, وہ سوچ ہے آج ہمارے اندر کہ ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے نفرتیں پال کر بیٹھے ہیں, اور صرف اتنا نہیں, اسے برباد کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں, ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا بھائی برباد ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اخوت کا حوالہ دیا کہ دیکھو مسلمان کا بھائی ہے, آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو, اور بھائی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تم اپنے بھائی کو نہیں کاٹ سکتے ہو, اللہ کی نعمتوں سے اسے محروم نہیں کر سکتے ہو, اللہ اسے کچھ دینا چاہے تم نہیں روک سکتے ہو. اس لیے بیکار میں اس کوشش میں مت رہو کہ اپنے بھائی کو حقیر جانو, اسے رسوا کرو, اس پر ظلم کرو, یہ سب نہیں کر سکتے. اور اللہ سے کس کا تعلق کتنا ہے یہ کوئی ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے ناپنے کی. اس لیے اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فوراً آگے کیا کہا, التقوی ہاہنا, اور 3 بار اشارہ کیا, کہا دیکھو تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. یعنی کوئی آدمی یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ اگرچہ ہمارا بھائی مسلمان ہے لیکن بڑا بددین ہے, اس کی اللہ کیا سنے گا, میں اس کو ماروں, اس کو ذلیل کروں, اس کو رسوا کروں, کچھ بھی کروں, اللہ صرف میری سنے گا, صرف میری مدد کرے گا, اس کو تو اللہ ذلیل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تقوی نہیں, میں متقی ہوں. تو اللہ کے نبی نے اس لیے آگے کہا التقوی ہاہنا, یاد رکھنا تقوی یہاں ہے دل میں. 3 بار اشارہ کیا کہ تقوی یہاں دل میں ہے. تو کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس پر اس کے تقوی کو مت قیاس کرو. اللہ کی نظر میں کون کتنی عزت والا ہے, کتنے مقام والا ہے, ہم نہیں بول سکتے. تو اس لیے کہا تقوی یہاں ہے. تو کسی کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں دیکھ کر یہ نہیں دل میں خیال پا لینا چاہیے کہ اب یہ اللہ سے کٹ گیا, اب ہم اس پر کوئی بھی ظلم کر سکتے.